آ گئے جہاں میں مصطفیٰ برپا انقلاب ہو گیا، برپا انقلاب ہو گیا۔ آ گئے جہاں میں مصطفیٰ برپا انقلاب ہو گیا۔ آ گئے جہاں میں مصطفیٰ برپا انقلاب ہو گیا۔ پتھروں میں جان آ گئی، پتھروں میں جان آ گئی، خار بھی گلاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ خار بھی گلاب ہو گیا، پتھروں میں جان آ گئی، خار بھی گلاب ہو گیا۔ اب شعر سنیں کہ اب کبھی نہ لیں گی سسکیاں زندہ دفن ہو کے بیٹیاں۔ مولانا حنیف صاحب قبلہ، اب کبھی نہ لیں گی سسکیاں زندہ دفن ہو کے بیٹیاں۔ اب کبھی نہ لیں گی سسکیاں زندہ دفن ہو کے بیٹیاں۔ ظلمتوں کے دور چھٹ گئے، ظلمتوں کے دور چھٹ گئے، نور بے نقاب ہو گیا۔ ظلمتوں کے دور چھٹ گئے، نور بے نقاب ہو گیا۔ آ گئے جہاں میں مصطفیٰ برپا انقلاب ہو گیا۔ ایک شعر اور سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ، کہ ان کے نقش پا کو چوم کر چہرہ حضور دیکھ کر، ان کے نقش پا کو چوم کر چہرہ حضور دیکھ کر، ان کے نقش پا کو چوم کر چہرہ حضور دیکھ کر، کالے رنگ کے غلام کا، کالے رنگ کے غلام کا حسن لاجواب ہو گیا۔ کالے رنگ کے غلام کا حسن لاجواب ہو گیا۔ آ گئے جہاں میں مصطفیٰ برپا انقلاب ہو گیا۔ اب کبھی نہ لیں گی سسکیاں زندہ دفن ہو کے بیٹیاں۔ آؤ اسی پہ بات کریں۔ اب میں تمہید میں جاؤں اور بہت دیر تک ماحول بناؤں، لیکن یہاں ماحول پہلے سے بنایا ہے۔ آؤ موضوع کی بات کر لیں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
آئیں اسی کے زمن میں اسی کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں. اب کبھی نہ لیں گی سسکیاں زندہ دفن ہو کے بیٹیاں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. دیکھا مسجد نبوی کا صحن ہے. مسجد نبوی کے صحن میں میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں. اور جب صحابہ بیٹھے تھے میرے سرکار تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد میرے نبی نے اپنے غلاموں سے فرمایا اے جانثارو کیا کر رہے ہو؟ ذرا غور کریں جملوں پہ. میرے نبی نے صحابہ سے سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ تو میرے نبی کے سوال پہ صحابہ نے میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا ما اجلسکم. لفظ عربی ہے. فرمایا ما اجلسکم. یہ جلسہ کیوں ہے؟ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ آپ سے کوئی سوال کرے یہ جلسہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے مصطفیٰ کی آمد کی میلاد کا ذکر ہے, مصطفیٰ کی بزم سجائی ہے. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا ما اجلسکم. یہ جلسہ کس لیے؟ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ صحابہ جواب دیتے ہیں جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و مننا علینا بکا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ. آقا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں, اس کی تعریف بیان کریں, اور اللہ نے ہمیں جو ہدایت دین عطا فرمائی ہے اس پر اس کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کریں. اور اس بات پہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نبی ہمارے درمیان پیدا فرمایا. سبحان اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و مننا علینا بکا. ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا. صحابہ نے تین باتیں کی. پہلی بات یہ کی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کی اللہ نے ہدایت دین عطا فرمائی, اس پر احسان اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تیسری بات بڑی پیاری تھی. صحابہ کہتے ہیں اس بات پہ اللہ کا شکر اس کا احسان ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا. میرے نبی نے صحابہ کا جواب سنا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے یارو کیا تم اس بات کی قسم کھا سکتے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو, آپ کہیں جلسہ ہے, عید میلاد النبی کی محفل ہے, بیٹھے ہیں. آپ سے کوئی کہے قسم کھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو. میرے نبی نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ جو تم نے بتایا وہی کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات کی قسم کھا سکتے ہیں, ہم نے جو بتایا وہی کر رہے تھے اور ہماری نیت بھی وہی ہے, ارادہ بھی وہی ہے. میرے نبی بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کسی ششپنج میں مت رہنا, میں نے تم سے قسم لی ہے تو حیرت میں مت جانا. میں نے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے تمہاری نیتوں پہ شک ہو گیا تھا یا مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں تھا. واللہ مجھے تمہاری بات پہ بھروسہ ہے, یقین ہے, لیکن قسم اس لیے کھلا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم تم مسجد نبوی کے آنگن میں تھے, میں مسجد نبوی کے حجرے میں تھا, اور جب میں حجرے میں تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے. آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. میں حجرے میں تھا, میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ مسجد نبوی کے آنگن میں بیٹھ کر جو آپ کے صحابی آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالی ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں میں ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ان کو دیکھ کر فخر فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کتنے وفادار ہیں, کتنے بڑے محبت والے ہیں. میں نے ان کو ایک نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کی صورت میں, یہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کلیان پور والوں یہاں سے پتہ چلا جو صحابہ مسجد نبوی کے آنگن میں بیٹھ کر رہے تھے, آج ہم کلیان پور کے اندر بیٹھ کر اس نکڑ پہ اس چوراہے پہ کر رہے ہیں. تو جب مسجد نبوی میں صحابہ نے کیا تھا وہ مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ تھا, یہ بھی مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ تھا. اور میرے نبی نے فرمایا
صحابہ اکرام سے، اے میرے یارو تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ پہ ایمان لائے۔ مسلمانوں افسوس مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا، لیکن میرے نبی اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ پہ ایمان لائے۔ آگے میرے نبی نے جو فرمایا پوری انسانیت کو پیغام مل گیا، تم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایمان لائے، تمہیں اس لیے مبارک ہو، ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کیا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ لوگ بڑے ثبوت مانگتے ہیں، میاں میلاد النبی کا جشن منانے کا ثبوت کیا ہے، جھنڈے لگانے کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے حدیث قدسی اٹھا کر دیکھو، اللہ نے محبوب کی آمد کے تعلق سے خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگایا، اللہ نے محبوب کی آمد کے جشن میں سمت جو زمین کی سمتیں ہیں ان سمتوں پہ اللہ نے جھنڈے لگائے، آسمان پہ جھنڈا لگایا گیا۔ تو پھر بولے کہ یہ ہر سال منانے کا تعلق کیوں ہے، یہ تفصیل کس لیے، یہ متواتر یہ معاملات کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا وہ صحابہ سے پوچھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جب اللہ کے فضل کو پاؤ یا اس کی رحمت کو پاؤ تو خوشیاں منایا کرو اور اس انداز سے منایا کرو کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ اور اللہ و رسول کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کو بڑا اعتراض ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں، گاؤں کے لوگ بڑے مخلص ہوا کرتے ہیں، بڑے سیدھے اور بڑے سادہ لو ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے اکثر دیکھی ہے، گاؤں کے لوگوں میں مروت بڑی پائی جاتی ہے، گاؤں کے لوگوں کے اندر محبت بڑی ہوا کرتی ہے، یہ لوگ اپنے وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے جہاں رہیں، زمین کے جس حصے پہ رہیں، زمین کے جس گوشے پہ رہیں، جہاں رہیں گے، جب میلاد النبی کا ذکر آئے گا تو آقا کی میلاد کا جشن سجایا جائے گا اور اس انداز سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ میلاد النبی کا مزاج کہاں سے ملا ہے، آؤ پھر وہیں چلیں۔ مسجد نبی کا صحن ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس صحابہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ اکرام کے درمیان میرے نبی نے تشریف رکھی تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ دنیا میں نہ آئے تھے، ہمارا حال بڑا برا تھا، سرکار آپ آئے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، آپ آئے تو قرآن مل گیا، آپ آئے تو اخلاق جیسی عظیم نعمت مل گئی، آقا آپ نہ آئے تھے، ہم انسان ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی تھی، سرکار ہم اپنے گلستان کی کلیوں کو مسل دیا کرتے تھے، کوئی کھڑا ہوا تو کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ آئے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل گیا، ورنہ نہ کھانے کا شعور تھا، نہ ہمیں پینے کا شعور تھا، نہ چلنے کے آداب جانتے تھے، نہ سونے کا طریقہ پتا تھا۔ کوئی صحابی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ہم وحشیوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ آئے تو ہم میں سے کوئی بلال بن گیا، آپ آئے تو ہم میں سے کوئی اویس بنے گا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ایک بڑی لمبی عمر کے صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو غلام بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اشارہ ابرو ہوا، میرے نبی نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، سب نے اپنی زبان میں آپ کی تعریف کی، آپ کی آمد کا تذکرہ کر دیا، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ میرے نبی نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں زندگی کا شعور مل گیا، ورنہ ہم وحشی درندے تھے، سرکار اپنے گلستان کی کلیوں کو مسل دیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی
صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک تاجر تھا اور میرے معاملات یہ تھے، کبھی اس ملک میں تجارت کے لیے جاتا تھا، کبھی اس ملک میں تجارت کے لیے جاتا تھا، کبھی فلاں ملک میں جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، لیکن آقا 6 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، لیکن آج دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کس لیے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس بیٹی کا گلا گھونٹ کے اسے مار دیا، دوسری پیدا ہوئی میں نے اس کو بھی مار دیا، پھر جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اس بار بیٹا پیدا ہوگا، لیکن زہے نصیب تیسری مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا، پھر چوتھی مرتبہ بیوی کو امید ہوئی، اب مجھے تمنا تھی کہ اس بار بیٹا ہو جائے، لیکن پھر بیٹی ہوئی۔ سرکار اسی طریقے سے 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 6 بیٹیوں کو میں نے زمین میں زندہ دفن کر دیا، کسی کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، کسی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا گیا، آج دنیا میں کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ 7ویں مرتبہ جب میری بیوی امید سے ہوئی، میری بیوی کے شکم میں میرا بچہ تھا، آقا میں ایک سفر پہ جانے لگا، سفر پہ نکلتے وقت میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بلایا اور سفر کے آخری معاملات پہ بات کی، اور میں نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا اے میری شریک حیات اس بار کا سفر لمبا ہو سکتا ہے۔ بیوی نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، لیکن تجارت کے معاملات ہیں، آپ کو روک بھی تو نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا واپس آتے آتے، لیکن سنو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر یہ بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد جب یہ بچہ بیٹے کی صورت میں آئے تو ایسا کرنا پورے عرب میں خوشیاں منانا، پورے قبیلے میں مٹھائیاں تقسیم کر دینا اور خوشی میں کوئی کمی واقع نہ آئے، اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو اور لے لو، لیکن اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو کنجوسی سے کام مت لینا، پورے ملک میں ہنگامہ ہونا چاہیے۔ اب بیوی نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے شوہر نایاب تم کئی سالوں سے بیٹے کا ذکر کر رہے ہو اور بیٹے کی خواہش میں 6 بیٹیاں ہو گئیں، ہر بیٹی کو تم نے زمین میں زندہ گاڑ دیا، اب اگر 7ویں مرتبہ بھی بیٹی ہو گئی تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری شریک حیات اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہی کرنا ہے جو 6 مرتبہ میں نے کیا تھا۔ اللہ اللہ، صحابہ کی آنکھ میں آنسو تھے اور نبی کی بارگاہ میں وہ صحابی یہ باتیں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ 6 مرتبہ میں نے اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا، 7ویں مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا اگر پھر سے بیٹی ہو جائے تم بھی وہی کرنا جو میں نے 6 مرتبہ کیا تھا۔ غرض کہ ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنی کلی کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینا، اپنے بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز گلے میں پھنسنے لگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں آگے بولو کیا عرض کرنا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سرکار زبان لڑکھڑانے لگی، آگے بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیکن تاریخ بیان کر رہے ہو، اپنی زندگی پیش کر رہے ہو، پیش کرو، امام الانبیاء کا حکم ہے۔ صحابی کھڑے ہوئے دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ وہی کرنا جو میں نے 6 مرتبہ کیا۔ اتنا کہنے کے بعد میں گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد سفر پہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد میں گھر پہ واپس آیا تو میں گھر پہ واپس آیا، اپنی بیوی سے ملاقات کی، میں نے اپنی بیوی سے اس بچے کے متعلق سوال کر دیا، بتاؤ اس بچے کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے جو بچہ میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا سفر کے دوران، بتاؤ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا ایک مردہ بچی پیدا ہوئی تھی اور میں نے وہی کیا جو تم کرتے تھے، اگر زندہ بھی پیدا ہوتی تب بھی اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، وہ تو پھر مردہ پیدا ہوئی، کوئی قابل ذکر بات نہ تھی، میں نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی، میں نے زمین میں گاڑ دیا۔ آقا اس بات کو
کو 4 سال بیت گئے۔ 4 سال بیتنے کے بعد میں دن میں کام پہ نکل جاتا تھا، شام کو گھر میں آتا، رات کو سو جاتا، صبح کو پھر چلا جاتا۔ اسی طریقے سے 4 سال گزر گئے۔ 4 سال بیتنے کے بعد ایک دن میں عادت کے مطابق نہیں بلکہ بے وقت اپنے گھر میں داخل ہوا، بے وقت مکان میں آیا۔ دن کے وقت دوپہر میں، جب دوپہر میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری بیوی ہے جو میرے مکان کے آنگن میں بیٹھی ہے، اور میری بیوی کی گود میں ایک 5 سال کی بچی ہے جس کا چہرہ لاجواب ہے، جس کے رخسارے لاجواب ہیں، جس کی پیشانی کی چمک لاجواب ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی گود میں جب 5 سال کی لڑکی کو کھیلتے دیکھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ یا رسول اللہ اس وقت ملک عرب میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے مکان میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ خود اپنی بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، اور جو آدمی اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا اسے بزدل کہا جاتا تھا، اسے نامرد کہا جاتا تھا۔ اور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بہادری میں کوئی شک کرے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اپنی بیوی کی گود میں 5 سال کی بچی کو مسکراتے دیکھا، اپنی بیوی سے سوال کر دیا یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیوی کا بدن کانپنے لگا، زمین پہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے گرجتے ہوئے سوال کیا بولتی کیوں نہیں؟ بتا اس بچی سے تیرا تعلق کیا ہے، تیرا رشتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، جب میں نے اتنا کہا تو میری بیوی نے میرے قدموں کو تھام لیا اور لجاتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی تھی اے میرے شوہر سنو، میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ 4 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی، بلکہ وہ بچی مردہ نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ وہی بیٹی ہے جسے میں نے 4 سال پہلے مردہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا تھا، یہ وہی بیٹی ہے۔ تم پوچھتے ہو اس سے میرا رشتہ کیا ہے، تو صرف رشتہ میرا نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی اس سے رشتہ ہے۔ اگر میں اس کی ماں ہوں تو تم بھی اس کے باپ ہو، اس کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اتنا سننے کے بعد میرا پارا اور ہائی ہو گیا اور خون کھول گیا، میری آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، اتنا بڑا فریب، اتنا بڑا دھوکہ کہ میرے آنگن میں نحوست پالی جا رہی ہے۔ 4 سال سے میری ہی بیٹی کو مجھ سے چھپا کے رکھا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن نہ کر دوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب میرے اندر یہ ہمت نہیں آگے کی کہانی بیان کر سکوں۔ میرے نبی نے فرمایا لیکن اے میرے جانثار، تجھے بتانا پڑے گا کیونکہ میرا حکم ہے۔ صحابی بھیگتی آنکھوں سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جب اتنا سنا کہ یہ میری بھی بیٹی ہے، میں نے اس کو کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کو اپنی گود میں لیا اور گھر کے باہر جانے لگا۔ میری بیوی نے میرے قدموں کو پکڑ لیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار، اب ہم عمر کے اس حصے پہ پہنچ چکے ہیں کہ میں ماں بننے کے لائق نہیں رہی، تم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہو کہ تم باپ بننے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ہماری زندگی کا آخری پھول ہے، ہماری زندگی کی آخری کلی ہے، ہماری محبت کی آخری نشانی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے مت مسلو۔ دیکھو کتنی پیاری ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی آنکھوں میں کتنی حیا ہے، اس کی پیشانی میں تمہاری پیشانی کی مثالیں ہیں، اس کے رخسانوں میں ہمارے رخسار کی روشنی ہے، یہ ہماری محبت کی آخری نشانی ہے، کم سے کم اس چراغ کا تو مت بجھاؤ۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں آقا، میں نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں اس کا انتظام
احترام کر کے رہوں گا۔ بات آئی ختم ہو گئی۔ اب میں نے رات کا انتظار کیا۔ جب رات ہو گئی میں نے اپنی بیوی کو سوتا ہوا پایا، اور سوتا ہوا پانے کے بعد اس کے بستر سے اس 5 سال کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد رات کے سناٹے میں، تاریکی کی عالم میں نے اس بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مکے کے ریگزار پہ دوڑنا شروع کر دیا۔ پتھریلے راستوں سے گزرتا رہا، ایک جگہ ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ گرا تو میری بیٹی بھی گر گئی۔ سرکار بیٹی کے ماتھے پہ چوٹ لگی، اور جب چوٹ لگی تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا اتنے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہو؟ ان تاریک گلیوں سے کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ نا ماں کہاں ہے؟ گھر سے دور کیوں لے جا رہے ہو؟ اس وقت حضرت عاصم بن قیس کہتے تھے، آقا میں نے اپنی بچی کی ایک نہ سنی، اسے پھر بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، اپنی گود میں لیا، پھر دوڑنے لگا اور اس میدان میں پہنچ گیا جس میدان میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں اس میدان میں گیا۔ اس میدان میں جانے کے بعد اپنی بیٹی کو زمین پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے زمین میں قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد جب میں قبر کھود رہا تھا تو میری بیٹی جو تھی میرے کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی، بابا زمین پہ گڑھا کیوں بنا رہے ہو؟ دیکھو نا تمہارے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے، اپنے کپڑوں کو گندا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن اس بیچاری کو کیا پتا یہ گڈھا کوئی عام گڈھا نہیں ہے، یہ وہی گڈھا ہے جس گڈھے میں اس ننھے کے پھول کو مسلنا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیٹی کہتی تھی، بابا بڑی محنت کر رہے ہو، زمین پہ گڑھا کھودنے میں دیکھو نا تمہارے ہاتھوں میں زخم آنے لگے ہیں۔ وہ میری 5 سال کی بیٹی گڑھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی، لیکن یا رسول اللہ جب میں نے اس گڑھے کو مکمل کھود لیا، اپنی بیٹی کو کندھوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی گڑھے میں پھینک دیا، جب وہ بیٹی گڑھے کے اندر گری تو پھر آواز دے دی تھی، بابا مجھ سے کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہوئی تھی، تم نے مجھے گڑھے میں اٹھا کر پھینک دیا؟ کیا میں نے آپ کا کچھ بگاڑا تھا؟ کیا آپ کی شان میں کبھی گستاخی کی ہے؟ کیا میں نے آپ کی کبھی نافرمانی کی تھی؟ مجھے ماں سے دور کیوں لے آئے؟ اس گڑھے میں کیوں پٹک دیا؟ حضرت عاصم بن قیس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آگے بیان کرو۔ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس بیٹی کو گلے میں پھینکنے کے بعد مٹی ڈالنے لگا۔ جب میں اس بچی کے اوپر مٹی ڈالتا تھا تو یا رسول اللہ وہ مٹی سے بچاؤ کے لیے کبھی ادھر کروٹ بدل لیتی، میں پھر مٹی ڈالتا تو وہ مٹی سے بچنے کے لیے ادھر کروٹ بدل لیتی۔ میں نے دیکھا اگر یہ کروٹیں بدلتی رہی تو بہت سارا وقت بیکار ہو جائے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ آقا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اسی چٹیل میدان میں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، میں دوڑ کر گیا، اس پتھر کو اٹھا لایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور کھڑے ہو کر اس قبر کے کنارے میں نے پوری طاقت سے اس پتھر کو اس گڑھے میں پھینکا۔ یا رسول اللہ، وہ پتھر میری 5 سال کی بچی کے سر پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، آخری چیخ بلند ہوئی اور میری بچی کی آواز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور میں اپنے سینے کو چوڑا کر کے اپنے یہ کام کو انجام دینے کے بعد واپس ہونے لگا۔ جب میں واپس ہو رہا تھا مجھے بڑا فخر ہو رہا تھا، نحوست کو دفن کر دیا گیا، ناپاکی کو میں دفن کرایا ہوں، منحوسیت کو دفن کرایا ہوں۔ اب دیکھوں اب ملک عرب میں کون مجھے بزدل کہے گا، کون مجھے منحوس کا باپ کہے گا؟ جو میرے دامن پہ داغ لگ رہا تھا آج میں نے اپنے دامن سے اس داغ کو چھڑا دیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، جب میں قبر سے واپس لوٹنے
لگا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آ رہی تھی، بابا میرے سر پہ پتھر کیوں مار دیا؟ بابا دیکھو نا میرا چہرہ تمہارے چہرے سے کتنا ملتا تھا، دیکھو میرے سر سے خون بہنے لگا ہے، بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا امی کے پاس مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ یا رسول اللہ، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز لگانے والا کوئی نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا یہ وہی آوازیں ہیں جو میری بیٹی قبر میں کہہ رہی تھی، اب وہی آوازیں میرے کانوں میں گردش کر رہی ہیں۔ میں اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارا۔ اتنا کہنے کے بعد صحابہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اتنا روئے، حضرت عاصم بن قیس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں صحابہ نے دیکھا، اپنے صحابہ کی گفتگو سننے کے بعد میرے آقا کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ پھر میرے سرکار کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، میرے آنے سے پہلے تمہیں جتنا ظلم کرنا تھے تم نے کر لیے، شیطان نے تم سے جو کروانا تھا وہ کروا چکا، لیکن اب سنو، آج کے بعد ایسا نہیں چلے گا۔ میں فاطمہ کا باپ ہوں، خود بیٹی کا باپ ہوں، اور تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد اللہ تعالی جس کے گھر میں بیٹی کو پیدا فرمائے گا، وہ باپ اور وہ بیٹی اور اس بیٹی کی ماں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے ایک ہاتھ کی دو انگلیاں رہتی ہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا وہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محمد عربی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، اپنی بیٹی کی کفالت کرے، اپنی بیٹی سے محبت کرے، سرکار فرماتے ہیں میں محمد تمام نبیوں کا امام تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، جو بیٹیوں سے محبت کرے گا اس باپ کو اللہ تعالی میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے، بریلی کے امام نے جب اس حدیث کو پڑھا تو قلم اٹھایا، بریلی کا مجدد پکار اٹھا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ آج انسان کے اندر جو انسانیت پائی جاتی ہے یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، ورنہ یہ وہ دور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ باپ خود اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر رہا تھا، تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ آئے تو ہمارے اندر انسانیت آ گئی، سبحان اللہ۔ آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں، ہمارے چہروں پہ داڑیاں، ہماری زبان پہ درود پاک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے نغمات ہیں، یہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے آج پوری دنیا جو اپنے وجود پہ قائم ہے یہ اللہ کے رسول کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر نبی نہ آتے تو کائنات کو وجود زندگی نہ ملتا، کائنات کو وجود
کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے، آئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آؤ ذرا تھوڑی توجہ اور کریں۔ اللہ کے رسول کی آمد کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں، اپنی بات کو ختم کروں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں کو بھی خوشی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے میرے نبی کا میلاد منوایا ہے۔ جس نبی کا میلاد فرشتے مناتے ہوں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم انسان ہیں، تو فرشتوں نے جب اللہ کے رسول کا میلاد منایا تھا۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آج ہم اللہ کے رسول کے غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں اس میں حیرانی کیا ہے، میاں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات کرے گا۔ آؤ آپ کے سامنے تاریخ پیش کر دوں، آپ کہیں گے میلاد مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے؟ میں کہوں گا میلاد مصطفیٰ سے اپنوں کو تو ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ سے غیروں کو بھی ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ میں ایک نام آتا ہے، نام ہے ابو لہب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ بھی ہے ان سے، اور رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوئی تھی، ابو لہب نے اپنی خادمہ سویہ کو بھیجا اور کہا تھا اے میری خادمہ جاؤ، میرے بھائی کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور جاؤ تم جا کر دیکھو، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو مجھے آ کر خوشخبری سنا دینا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب کی خادمہ لونڈی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے مکان میں گئیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، تو یہ ابو لہب کی خادمہ سویہ آئی دوڑ کر، اور دوڑ کر آنے کے بعد اپنے مالک کو خوشخبری سنانے لگیں، مبارک ہو تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب نے کیا کیا؟ دور سے دیکھ کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اٹھایا اور اشارہ کر دیا، جا تو نے مجھے خوشخبری سنائی، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اب آؤ آگے تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا۔ ابو لہب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ابو لہب مرا، اور کون ابو لہب؟ جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایسا اللہ کے رسول کا دشمن تھا، رشتے میں بھی منسوب ہے اور دشمنی بھی کرتا تھا، اور ایسا دشمن تھا جس کی دشمنی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لیکن آپ کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، ابو لہب کے بارے میں لکھا گیا جب وہ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا تھا اے ابو لہب یہ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملات کیے، آخر تیرا حشر کیا ہوا، کیسا ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا میری قبر میں نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، ادھر بھی آگ ہے، ادھر بھی آگ ہے، آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، پاؤں میں جوتیاں بھی آگ کی ہیں، بدن پہ کپڑے بھی آگ کے ہیں، چاروں طرف جہنم کی آگ ہے، آگ میں جلایا جاتا ہوں، آگ میں کھولتا پانی دیا جاتا ہے، آگ سے ابلتا کھانا کھلایا جاتا ہے، ہر طرف جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے بعد ابو لہب خواب میں جواب دیتا ہے لیکن سنو ایک بات بتاؤں، میں جہنم کے آگ میں جھلس رہا ہوں، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے اللہ تعالی میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، اس عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے، عذاب ختم تو نہیں ہوتا لیکن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا وہ کون سا دن ہے؟ ابو لہب نے کہا وہ پیر کا دن ہے، پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کس لیے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا پیر کے دن مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، اسی لیے
پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ آگے ابو لہب نے خواب دیکھنے والے کو جواب دیا، سنو پیر کا دن آتا ہے تو میری 2 انگلیوں سے ٹھنڈے پانی کے دھارے نکلتے ہیں اور ان پانی کے دھاروں سے جہنم کی آگ کی گرمی کچھ حد تک ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا وہ اس لیے جب نبی پیدا ہوئے تو نبی کی ولادت کی خوشی میں نے انہی 2 انگلیوں کو اٹھا کر اپنی خادمہ سمیہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری ان 2 انگلیوں میں یہ کمال پیدا فرما دیا، ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے اگر کوئی یہ کہے مصطفیٰ کے میلاد سے ملتا کیا ہے تو جواب دے دینا، ارے جو اپنوں کو ملتا ہے اس کی بات تو بعد میں کریں گے۔ ابو لہب میرے نبی کا دشمن ہے اور ابو لہب نے میرے نبی کی ولادت کے سلسلے میں اپنی خادمہ کو آزاد کیا تھا، تو جب خادمہ کو آزاد کر دیا اس آزاد کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ ارے جب غیروں کے ساتھ یہ معاملات ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں، اگر ہم میلاد کا جشن منائیں گے، جھنڈوں کو لگائیں گے، محفل میلاد کو کرائیں گے، تو جو خدا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں غیروں کو عطا کر رہا ہے وہ اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ آئی ہے دنیا میں جب عید میلاد رسول کھوئی ہے دنیا کا سبزم، عید میلاد رسول ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ تو مسلمانوں یہ بڑا حسین موقع ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے زندگی میں زیادہ اعمال نہیں ہو پاتے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہر مومن کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے، محبت رسول امنگیں لیتی ہے کہ ہم اس رسول کے نام لیوا ہیں کہ جو رسول دنیا میں آئے تو دنیا کو نظام زندگی مل گیا، دنیا کو شعور مل گیا، کائنات کا چہرہ نکھر گیا، ظلمت کدے نور سے منور ہونے لگے۔ یہ نبی کی آمد کا مرحلہ ہے، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آؤ آخری بات عرض کر دوں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کے تعلق سے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ قرآن نے میرے نبی کو نور کہا، آؤ اس بات میں تحقیق کریں، قرآن نے نور کہا ہے، آخر ہم نے کہاں تک سمجھا ہے؟ میں نے کہا میاں قرآن نے نور کہا ہے، آؤ اس میں تحقیق کریں، تو حضرت آدم کی تاریخ یاد آ گئی۔ میں نے حضرت آدم کی تاریخ کھول کر دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، میرے رب کا حکم ہوا اے زمین پہ تمام چیزوں، اے زمین پہ بسنے والی تمام چیزوں، اے درخت و حجر، اے چاند و سورج ستاروں، سنو حضرت آدم کو میں نے ناراض ہو کر جنت سے زمین پہ بھیجا ہے، حضرت آدم کی حمایت میں کوئی مت آنا، حضرت آدم کی طرفداری مت کرنا، لیکن حضرت آدم کی تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم زمین پہ آئے تو انجیر کے درخت حضرت آدم کی طرف جھکنے لگے۔ میں نے انجیر کے درختوں سے کہا اے انجیر کے درختوں، اللہ نے حکم دیا تھا حضرت آدم کی کوئی طرفداری نہ کرے، لیکن حضرت آدم کی طرف تم کیوں جھکنے لگے؟ انجیر کے درختوں نے کہا تھا ہم حضرت آدم کی طرف نہیں جھکے تھے، بلکہ حضرت آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا ہم اس نور کا دیدار کرنے کے لیے جھکے تھے۔ پتہ چلا اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کو نور کہا، حضرت آدم کی تاریخ نے بھی مصطفیٰ کو نور کہا۔ آؤ حضرت حلیمہ سے پوچھتے ہیں تم نے نبی کو کیسا پایا؟ تاریخ حلیمہ اٹھا کر دیکھو، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کو گود میں لیا، نبی کی آنکھوں سے نور نکلا، اور جب مصطفیٰ کی نظروں سے نور نکلا میری زندگی نورانی
ہو گئی. حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کو نور کہا, قرآن نے مصطفیٰ کو نور کہا. جب سب نے نور کہہ دیا تو بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا امام احمد رضا نے اپنے قلم کو اٹھایا, قصیدہ نور لکھ دیا. میرے امام فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری زندگی آمد مصطفیٰ پہ خوشیوں کا اظہار کرو. اللہ کے رسول کا جشن مناؤ, کیونکہ اللہ نے اسی نبی کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. پروردگار میرے بولنے میں کوئی خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام سنیوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.